السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں جی معزز سامعین؟ امید ہے جی تمام لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اچھا جی، بچوں کی چھوٹے جو بچے پیدا ہوتے ہیں بکریوں کے، ان کی کیئر کے حوالے سے کافی کچھ بتا لینے کے بعد بھی کوئی نہ کوئی ایسی بات ہوتی ہے اور وہ بہت ضروری ہوتی ہے، لیکن پھر بھی وہ رہ جاتی ہے۔ تو جیسے ہی وہ کوئی ٹاپک یا کوئی بھائی سوال کرتا ہے تو وہ میرے سامنے آتی ہے، تو میں کوشش کرتا ہوں کہ تمام جو دوست ہیں ان کو وہ بات پہنچا دوں۔ تو رات کو ایک بھائی تھے ابو ذر صاحب، ان کے ساتھ میری ڈسکشن ہو رہی تھی، تو انہوں نے ڈپنگ کے حوالے سے جو بتایا نا، ایک وہ جو ناف ہوتی ہے بچے کی، تو وہ میں نے بہت ضروری سمجھا کہ یہ بڑا کرٹیکل پوائنٹ ہے، اور میں نے یہ پہلے آپ لوگوں سے ڈسکس نہیں کیا، اور ایک دوسرا جو ہے وہ بھی میں انشاءاللہ آپ سے ذکر کرتا ہوں۔ تو دو ایسے پوائنٹ آج انشاءاللہ میں ڈسکس کروں گا جو انتہائی ضروری ہوتے ہیں، اور ان کا جو پروسیجر ہے وہ ہمیں اصل میں پتہ نہیں ہوتا، اور ایک ایسا کام جو بچوں کی زندگی میں دوبارہ لوٹ کے کبھی نہیں آتا، وہ انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ وہ جب آپ 24 گھنٹوں کو سمجھ جائیں گے انشاءاللہ، اس کے بعد جو بچے ہیں جو میکسیمم ان کے 80% تک پرابلم ہے وہ ختم ہو جائیں گے اسی سے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جو بچے کی ناف ہوتی ہے، جیسے ہی بچہ پیدا ہوتا ہے، عمومی طور پہ تو یہ ہے اگر آپ نہیں کاٹتے اور اس کو اچھے طریقے سے ہینڈل کر لیتے ہیں تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ اصل میں جو ماحول اس کو دینا ہوتا ہے، مینجمنٹ آپ کی کیسی ہے، اس کو آپ نے فلورنگ کیسی دی ہے، وہ خشک انوائرمنٹ میں رہ رہا ہے، سارا تو اس پہ ہے، لیکن آپ نے جو یہ سارے کام ہیں یہ لازمی کرنے ہیں۔ سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ جو ریکمینڈڈ ہے کہ آپ 4 انچ تک جو اس کا ناڑا ہے یا اس کی جو ناف ہے اس کو کاٹ دیں، اس کے بعد آپ گانٹھ لگانا چاہیں گانٹھ لگا دیں، لیکن آپ اگر نہیں لگاتے پھر بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ اصل میں یہاں سے جو ناڑا ہوتا ہے اس کے ذریعے سے جو بیکٹیریا ہیں وہ داخل ہوتے ہیں، جو ایک بڑی بیماری ہے نا جوائنٹ 3 یا نیول 3، جس سے جانوروں کے جو بچوں کے جوڑ ان میں سوجن آ جاتی ہے، یہ صرف اسی وجہ سے، اور بھی وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن جو سب سے بڑی وجہ ہوتی ہے وہ یہی ہے کہ جانور کے جو ہے ناڑے کے سوراخ سے جو جراثیم ہیں وہ ٹریول کر کے باڈی کے اندر جاتے ہیں، اور پھر وہ مختلف بیماریوں کا باعث بنتے ہیں، اور بعد میں جو بچہ ہے وہ مر جاتا ہے۔ تو آیوڈین جو ہے اس کو آپ نے لینا ہے، اور 7% اس کا محلول بنانا ہے پانی کے ساتھ۔ پانی جو ہوتا ہے وہ آپ نے تھوڑا سا گرم کرنا ہے پہلے، اور اس میں پھر آیوڈین آپ نے 7% تک شامل کرنی ہے، اور یہ ایک بہترین محلول بن جائے گا۔ جو پہلے 24 گھنٹے ہوتے ہیں اس میں آپ نے بچے کا جو ناڑا ہے وہ اس میں ڈبونا ہے اس محلول میں، اور ہر دفعہ نیا نہیں بنانا، پہلے والا جو محلول آپ کے پاس پڑا ہے ایک ہی دفعہ بنا کے آپ رکھ دیں، اور اسی میں پھر اس کو ڈپ کرتے رہیں۔ وہ جتنے بھی جراثیم وغیرہ ہوں گے وہ اس میں آ کے تلف ہو جائیں گے۔ پورا ناڑا ڈبونا ہے اوپر ناف تک، اوپر جو باڈی ہے بچے کی اس تک آپ نے اس کو ڈبونا ہے، اور یہ 24 گھنٹے میں آپ یہ عمل جو ہے تقریباً ہر 6 گھنٹے کے بعد آپ دہراتے رہیں گے، 2 یا 3 دفعہ آپ نے اس کو ڈپ کروانی ہے۔ وہ جو ناڑا ناف ہے اس کو آپ نے اس محلول میں ڈبونا ہے، اور اس کے بعد 24 گھنٹے بعد انشاءاللہ آپ کو کوئی ضرورت نہیں رہے گی۔ عمومی طور پہ یہ جو ناڑا ہوتا ہے یہ 8 یا 10 دن ہے، اس کے بعد یہ خود ہی خشک ہو کے گر جاتا ہے، لیکن زیادہ سے زیادہ یہ بھی ہے کہ یہ 3 ہفتے یا 20-21 دن جو ہیں یہ ناڑا جو ہے یہ لے جاتا ہے خشک ہونے میں اور گرنے میں۔ تو یہ آپ نے احتیاط کرنی ہے، کیونکہ زیادہ تر جو بچوں کی بیماریاں ہیں وہ ناڑے کے ذریعے جو جراثیم ٹریول کرتے ہیں اوپر انہی سے ہوتی ہیں۔ یہ سب سے پہلا کام ہے۔ اس کے بعد جو ایک اگلا مین کام ہے جو صرف 24 گھنٹے جانور کی وہ صلاحیت جو اللہ پاک اس کو مخصوص طریقے سے دیتے ہیں کہ جانور کو جو پہلے 24 گھنٹے ہوتے ہیں اس میں جو ڈائریکٹ ہم بولی جانور کو پلاتے ہیں وہ آنتوں کے ذریعے سے ڈائریکٹ جو ہے خون میں جذب ہونے، جو اینٹی باڈیز ہے وہ ڈائریکٹ آنتوں سے خون میں جذب ہو جاتی ہیں۔ اس کے بعد جو ہے وہ 24 گھنٹے کے بعد پوری زندگی یہ جو چانس ہوتا ہے نا ایک ہی دفعہ ہوتا ہے کہ پہلے 24 گھنٹے میں آپ اگر بولی اس کو پلاتے ہیں جانور کو، تو آپ کا جو جانور ہے وہ ڈائریکٹ آنتوں سے اینٹی باڈیز لے کے خون میں جذب کرے گا۔ اس کے بعد جو ہے وہ ایک مخصوص پروسیس کے ذریعے کرتا ہے، لیکن ڈائریکٹ آنتوں سے خون میں اینٹی باڈیز کا جذب ہونا یہ ایک ہی دفعہ ہوتا ہے، اور وہ پہلے 24 گھنٹے ہوتے ہیں بچے کے۔ اسی دوران آپ نے یہ کرنا ہے۔ عمومی طور پہ کہا جاتا ہے کہ پہلا جو آدھا گھنٹہ ہے اس میں آپ بولی جو ہے وہ خوب جانور کو پلائیں۔ یہ دوسرا پوائنٹ ہے، یہ بولی پہ آپ نے بہت توجہ دینی ہے۔ جو کلسٹرم ہوتی ہے اس کو جو اگر بکری نہیں دے رہی، عمومی مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جانور جو ہیں ان کے نیچے دودھ نہیں ہوتا لوگوں کی ناقص خوراک کی وجہ سے، اور پھر 1-2 دن کے بعد جب جانور دودھ اتارتا ہے تو پھر جب آپ بولی دیتے ہیں تو وہ بولی کی کوئی افادیت نہیں ہوتی۔ اسی طرح ایک سوال جو انہوں نے پوچھا تھا وہ یہی تھا کہ اگر بڑے جانوروں کو
بولی ہم پلائیں گے 7-8 مہینے کے بچوں کو تو اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ تو وہ ایک نارمل جس طرح خوراک ہے اسی طریقے سے ہضم ہوگی، اسی طریقے سے جسم کا حصہ بنے گی۔ جو مخصوص پہلے 24 گھنٹے ہوتے ہیں جن میں صلاحیت سب سے بڑی جو بچوں میں ہوتی ہے وہ اللہ پاک کی طرف سے ہوتی ہے کہ آنتوں کے ذریعے جو اینٹی باڈیز ہیں وہ ہضم ہوتے ہیں ڈائریکٹ خون میں۔ تو امیون سسٹم جو ہے جب تک فعال نہیں ہوتا تو ڈائریکٹ جو اینٹی باڈیز ہیں وہ جانور خون میں شامل کر لیتا ہے آنتوں کے ذریعے سے۔ تو وہ بھی جو ہے وہ افادیت جو پرانے جانور ہیں یا بڑے جانور ہیں ان کے لیے اتنی وہ افادیت والی نہیں ہوتی۔ ڈیفینیٹلی یہ خوراک ہے اور اس میں غذائیت ہے، ہوتی تو ہے لیکن اتنی نہیں ہوتی جتنی چھوٹے بچوں کے لیے ہوتی ہے۔ تو آپ ان ٹائم جو ہے پہلے ہی آدھے گھنٹے میں، جس طرح یہ دورانیہ جو ہے عمر کا اس کا بڑھتا جائے گا 24 گھنٹے کا، اتنے ان اینٹی باڈیز جو ہیں وہ کم جو ہیں خون میں ہضم ہوں گے۔ تو یہ بھی آپ احتیاط کریں۔ یہ 2 مین پوائنٹ تھے جو میں نے شاید پہلے ڈسکس نہیں کیے، تو دوبارہ میں نے کہا ڈسکس کر دوں۔ جزاک اللہ۔